الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج اسلامی مہینے ذوالقعدہ کی 24 تاریخ ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اگر چاند 29 کو نظر آ گیا تو یہ آنے والے جمعہ کو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی، حج کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اور اگر چاند 30 کو نظر آیا تو یہ آنے والے سنیچر کو، اگلے سنیچر کو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، ہر چیز پر اس کا تصرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیار سے جس چیز کو چاہے اعلیٰ اور افضل بنا دے، جس چیز کو چاہے ادنا اور کمتر بنا دے، جس چیز کو چاہے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں اور بندیوں پر احسان فرماتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے بہت سارے دنوں کو، بہت سارے ایام کو، بہت سارے مہینوں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، 300 سال، 500 سال، 600 سال۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں وضاحت کے ساتھ آیت آئی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم میں مبعوث فرمایا اور وہ اپنی قوم میں 1000 میں 50 سال کم ٹھہرے ہیں، 950 سال تک ٹھہرے ہیں، اور یہ بھی 950 سال دعوت کے ہیں، جب وہ اپنی امت کے درمیان ٹھہر کر دعوت کی محنت کر رہے ہیں۔ تو پہلی امتوں کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی، اور اس امت محمدیہ جو آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کی عمروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختصر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ما بین 60 و 70، کہ اس امت کا جو ایوریج ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ عموماً لوگ 60 اور 70 سال تک جیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 70 کے بھی پار ہو جاتے ہیں، 100 کے بھی پار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بہت مختصر عمر عطا فرمائی، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے دن عطا فرمائے، ایسے مہینے عطا فرمائے، ایسے اعمال عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم پچھلی امتوں سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی، کہ جس رات کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں اگر کوئی جاگ کر عبادت کر لے تو اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، اور 1000 مہینے تقریباً 80 سال کے برابر ہوتے ہیں، 80-85 سال کے برابر۔ تو اگر زندگی میں اگر کوئی 10 شب قدر بھی پا لے تو اس کے لیے 800 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب 70 نفل کے برابر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن اور مہینے عطا فرماتے ہیں
اور اس کے ذریعے سے ہمارے اجر و ثواب کو اور جنت میں ہمارے مرتبوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت زیادہ احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ یہ ہماری ہی بدنصیبی ہوگی کہ ہم ان جیسے اعمال سے اور ان جیسے مواقع سے اور ان جیسے سیزن سے ہم فائدہ حاصل نہ کریں اور ان سے ہم اپنے آپ کو محروم کر دیں، یہ ہماری ہی بدنصیبی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ انہی ایام میں سے یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو تقریباً ایک ہفتے بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ان عظیم مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا اور عظیم الشان بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، محرم، صفر، تو ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہے، کنٹینیو ہے، اور ایک مہینہ رجب ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ اللہ کے یہاں عظیم الشان ہے، حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے، نیکیوں کا اجر اس میں بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا وبال اس میں بڑھ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس مہینے کی فضیلت اور بالخصوص عشرہ ذی الحجہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان 10 دنوں کی اہمیت بتائی ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ نے خصوصی طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ان 10 دنوں میں اللہ نے ذکر کرنے کا خصوصی تاکیدی حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں اور ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عبادت میں بھی رسم و رواج کے پابند ہیں، یعنی لوگوں میں جن عبادتوں کا اہتمام ہے، رواج ہے، تو سارے کے سارے لوگ، مرد بھی عورت بھی، سب لوگ اس کا اہتمام کرتے، اور جس عبادت کا رواج نہیں ہے، لوگوں کو کرتے نہیں دیکھا ہے، کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض چیزیں تو ایسی ہے جو بدعت سے تعلق رکھتی ہے، حرمت سے، حرام سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں وہ عبادت کے نام سے مشہور ہو گئی تو لوگ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اس کو۔ اب یہ دیکھ لیں، کنڈے کی نیاز ہے، یہ کنڈے کی نیاز جو ہے ناجائز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں اس چیز نے عبادت کے نام سے رواج پکڑ لیا ہے۔ لوگ اس کو، بہت ساری عورتیں گھروں میں کرتی ہیں اس کو عبادت سمجھ کے، ان کی نیت کوئی غلط نہیں ہوتی، عبادت سمجھ کے کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو ایک رواج مل گیا ہے، لوگ اس کو بہت اہتمام سے کر رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں۔ شب برات کی عبادت، شب برات جو ہے یہ اسلام میں ایک اہم رات ہے، فضیلت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، اس میں لوگ جاگتے ہیں، جاگنا بھی چاہیے، لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اس رات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ احادیث میں، جن احادیث میں ذکر کیا گیا ہے تو ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث، اور بعض احادیث حسن ہے، اور کچھ احادیث جو ہے ضعیف ہے۔ تو اتنی مضبوط احادیث شب برات کے بارے میں نہیں ہے جتنی مضبوط احادیث ذوالحجہ کے پہلے عشرے اور پہلے 10 دنوں کے بارے میں وارد ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور احادیث تو احادیث، قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں قرآن کریم میں، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کا ماحول کہ شب برات میں تو لوگ بڑے اہتمام سے جاگتے ہیں، اور جاگنا بھی چاہیے، منع نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن شب برات سے زیادہ فضیلت والی راتیں، شب برات سے زیادہ اہمیت والی راتیں یہ ذوالحجہ کی راتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، صحیح احادیث میں ان کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں
اس کا ماحول نہیں ہے، لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی ہے، لوگوں کے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بس وہ قربانی کے جو 3-4 دن ہوتے ہیں بس وہی پتہ چلتا ہے، باقی 10 دن گزر جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، اور آنے والے جو مقدس دن ہیں، حرمت والے دن ہیں، عبادت والے دن ہیں، ان دنوں کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ہمیں موقع عطا فرما دیا۔ قرآن کریم میں ذوالحجہ کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی آیتوں سے بس ایک جھلک بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں تفصیل کرنے جاؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ قرآن کریم سے بس ایک میں جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر، ان 10 راتوں سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، اور صرف راتیں ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات اور دن دونوں مراد ہے۔ تو ان راتوں کی عظمت کے لیے، ان 10 دنوں کی عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو اس کی عظمت کے لیے بس یہی بات کافی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی کہ ابراہیم اب لوگوں میں آواز لگائیے حج کی، اب آپ لاواز لگائیے حج کی، آپ کی آواز پر لوگ لبیک کہتے ہوئے ہر طرف سے پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ یہ اللہ نے ایام معلومات کا جو یہاں پہ لفظ ذکر کیا گیا، اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایام معلومات میں یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کے ذکر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ اس میں ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کا ذکر ہے کہ 10ویں تاریخ کو عید کی نماز پڑھنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، چھری چلائی، وہ چھری چلی نہیں۔ یہ پورا جو واقعہ ہے وہ انہی 10 دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، ذوالحجہ کی 8، 9، 10 تاریخ، انہی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ نے اس کو تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، 1 مہینہ خلوت میں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا، تنہائی میں گزارا۔ جب واپس آنے لگے اللہ نے انہیں مزید 10 دنوں کے لیے ٹھہرا دیا کہ 10 دن اور خلوت میں گزارو۔ تو یہ جو 10 دن مزید انہوں نے گزارے ہیں تو یہ وہی 10 دن تھے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، عشرہ ذوالحجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے اور کامل ہونے کا اعلان جس دن میں فرمایا وہ ہے 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کا دن۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل کا، دین کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان جس دن کیا گیا، اور یہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی ہے وہ 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کی 9 تاریخ، عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں ان 10 دنوں کا ذکر کیا گیا ہے، احادیث میں ان ایام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے،
کیونکہ یہ سارے راتوں کی سردار ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں شب قدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور عشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مجموعی طور پر رمضان کا آخری عشرہ یہ بھی افضل ہے، اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ بھی افضل ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ اس کی راتوں میں شب قدر آتی ہے، اور دن کے اعتبار سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، ذوالحجہ کے پہلے دن یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں سید الایام، سارے دنوں کا سردار یوم عرفہ موجود ہے۔ یوم عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ، اور اس دن حج کا سب سے بڑا رکن یعنی عرفات میں حاجی لوگ وقوف کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا دن شمار ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ یہ سب سے بڑا دن شمار ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ پورے سال میں جو 10 دن افضل ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے، کیونکہ اس میں یوم عرفہ موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے باقی دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی سال بھر میں جو عبادت کی جاتی ہے ان کی بنسبت ان کے مقابلے میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کی جانے والی عبادت یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں احبو، کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض روایت میں فرمایا افضل، کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ بعض روایت میں فرمایا اعظم، کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اور عمل اللہ کے یہاں بہت زیادہ عظیم ہے اور اس پر بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اور بعض روایت میں فرمایا کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اور کیا جانے والا عمل ازکیٰ ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں وہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ جو آنے والے دن ہیں، ایام ہیں، یہ بہت زیادہ عظیم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کو ان دنوں کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، لیکن چونکہ لوگوں میں معلومات نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، رواج نہیں ہے، لوگوں نے اس کی اہمیت نہیں دی، تو اس وجہ سے ماحول بھی نہیں ہے۔ اب یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا۔ ہم یہاں پہ جو یہ باتیں سن رہے ہیں اور یہ باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں۔ اپنے گھر میں جو لوگ ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں، جو خواتین ہمارے ملنے جلنے والوں میں ہیں ان تک ہم یہ دین کی باتیں پہنچائیں۔ تو اس طرح 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اور اس طرح پھر ماحول بنتا چلا جائے گا، بنتا چلا جائے گا، اور لوگ ذوالحجہ کے عشرے میں پہلے 10 دنوں میں اسی طرح عبادت کرنے والے بن جائیں گے، جس طرح مرد و خواتین رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرتے ہیں، جس طرح لوگ شب برات میں عبادت کرتے ہیں، اس طرح ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بھی عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ ماحول بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ماحول بنائیں، اور اسی ماحول بنانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ یہ دین کی باتیں ہمارے سامنے جب آئے گی، ہمیں سمجھ میں آئے گی، تو پھر ہمارے لیے ماحول بنانا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے، بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ذوالحجہ کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کیا جانے والا جہاد یہ بھی کمتر ہے ذوالحجہ کے مہینے میں کی جانے والی عبادت سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ذوالحجہ کے مہینے میں کیا جانے والا عمل یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جہاد کے مقابلے میں بھی۔ حالانکہ جہاد جو ہے اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی ایک فرض ہے، اور اسلام میں اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
تو صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید جہاد یہ مستثنا ہوگا، جہاد کی جو فضیلت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، لہذا ان 10 دنوں کی عبادت جہاد سے نہیں بڑھ سکتی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل یہ زیادہ افضل ہے یا پھر دوسرے مہینوں میں کیا جانے والا جہاد افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے دوسرے مہینوں کا جہاد بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فرمایا ہاں، اگر کوئی جہاد میں نکلا اپنا مال اور جان لے کر، مال بھی پورا گوا دیا اور جان بھی گوا دی، یعنی شہید ہو گیا، تو پھر وہ تو سب سے افضل ہے، اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت دوسرے مہینوں میں اور دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ پھر آگے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ دھیان سے سنیں، اس بات کو یاد رکھیں، دل و دماغ میں بٹھا لے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ان 10 دنوں کا قیام، ان 10 دنوں کا روزہ، 10 دن تو نہیں رکھنا ہے، 9 دن رکھنا ہے، 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، اور 10 تاریخ یہ عید کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، تو اس دن تو روزہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو 9 دن کی بات ہے، تو ان 9 دنوں کا روزہ یہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، بلکہ ان 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور فرمایا کہ 1 رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت، یعنی ہر رات عبادت کریں گے تو ہر رات الگ الگ شب قدر کا ثواب ملے گا۔ 10 رات عبادت کریں گے تو 10 شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ اور شب قدر کی فضیلت سب کے سامنے ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ قرآن کی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 دنوں میں ایسی 10 راتیں عطا فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی یا بدنصیبی ہے کہ ہم ان کو پا لیتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہر عمل کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، بلکہ ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یضاعف ب700 ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، ایک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے امت محمدیہ کے لیے کہ عام دنوں میں اگر یہ کوئی عمل کرتی ہے امت محمدیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالها او کما قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے 10 گنا دیں گے، ایک کے اوپر 10 ملے گا۔ لیکن ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عمل کے بدلے 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 مرتبہ ایسی 2 رکعت پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اسلاف کے یہاں بھی ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے،
کہ ہمارے درمیان یعنی صحابہ کے کرام کے درمیان یہ بات مشہور تھی، اور ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس عشرے کے ہر دن کی فضیلت 1000 دنوں کے برابر ہے۔ دھیان سے سنیں بات بھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس عشرے میں ہر دن کی فضیلت 1000 دن کے برابر ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کی فضیلت 1000 دن کے برابر ہے۔ یہ میں بار بار جملے اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے، دوسروں تک پہنچانا بھی آسان ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ بات کہی جاتی تھی، یعنی صحابہ کرام کے درمیان یہ بات کہی جاتی تھی کہ اس عشرے کے ہر دن کی فضیلت 1000 دن کے برابر ہے۔ اور آگے سنیے، 9 تاریخ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن یہ فضیلت میں 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن یہ فضیلت میں 10,000 دنوں کے برابر ہے، 10,000 دنوں کے برابر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، یعنی یہ صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ ام سلمہ کی باندی تھی، تو وہ باندی کبھی کام سے باہر چلے جاتی تھی، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے تو وہ بھوک سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے سینے سے لگا لیتی، تو ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے بزرگ میں سے ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین کے سردار تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ اس عشرے کا ہر روزہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کو عشرہ کہا جاتا ہے، تو اس عشرے ذو الحجہ کا ہر روزہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ ایک روزہ 2 مہینے کے روزے کے برابر ہے، یعنی جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ دونوں ان 10 دنوں میں اپنے گھر سے باہر نکلتے، بازار میں جاتے اور بازار میں جا کر تکبیر بلند کیا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ تکبیر زور زور سے پڑھتے تھے، ان کا سن کر بازار میں جو لوگ موجود ہوتے تھے سارے کے سارے زور سے تکبیر پڑھنے لگ جاتے تھے، تکبیر کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ قرآن اور حدیث اور اسلاف کی زندگی کی روشنی میں ان 10 دنوں کے فضائل تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن میں بھی اللہ نے اہتمام سے ان 10 دنوں کو بیان کیا ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا اور ذکر کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے۔ احادیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان کی اہمیت بیان کی ہے، اور ان 10 دنوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے وہ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اب آخری بات یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں کو کیسے وصول کریں، ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب یہ فضیلت والے دن ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے، تو ہم کیا ایسا کریں کہ یہ فضیلت والے دن ہماری خوش قسمتی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے آخرت کی کمائی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑے ذخیرے کا اور بہت بڑے خزانے کا ذریعہ بن جائے، ہم ایسا کیا کریں۔ تو یہ باتیں بھی احادیث میں بیان کر دی گئی ہے۔ ویسے تو ان 10 دنوں میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ہم ہر قسم کی عبادت ان دنوں میں کر سکتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر ہے، صلہ رحمی ہے، خدمت خلق ہے، ہر طرح کی عبادت ہم ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں، اور ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار نیکی عطا فرمائیں گے، ہزاروں گنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی عطا فرمائیں گے جو عام دنوں میں ہمیں نہیں مل سکتی، وہ ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ پھر بھی چند عبادتیں ہیں جن کا ہمیں ان 10 دنوں میں
اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہے، قربانی جس طرح مردوں پر ہے عورتوں پر بھی ہے، اگر کوئی عورت مالدار ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، تو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر جانور لے سکتی ہیں بکرا وغیرہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو بڑے جانور میں جو ہے حصہ لے لیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو بڑے جانور میں حصہ لے لیں۔ اور اس میں بھی 2 طرح کی گنجائش ہے، ایک تو یہ ہے کہ بڑے جانور میں گوشت والی قربانی ہوتی ہے، یعنی گوشت ہمیں مل جاتا ہے، تو اس میں 4,000 5,000 6,000 اس طرح کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا کیش نہیں ہے، تو آخری درجے میں یہ ہے کہ بغیر گوشت والی جو قربانی ہے، جو معتبر لوگ کرتے ہیں، صحیح جگہ پر ہوتی ہے، تو وہاں پر حصہ لے لے، وہ 1,500 2,000 میں حصہ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال خواتین اگر صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، تو ان پر بھی قربانی الگ سے واجب ہے۔ ان کے شوہر جو کر رہے وہ الگ ہے، ان کے والد جو کر رہے وہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی خاتون چاہے وہ کسی کی بیوی ہو یا ماں ہو یا بیٹی ہو بہن ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ تو جس پر قربانی واجب ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو کاٹ لے۔ یعنی جن کو اپنے بال کاٹنا ہو، یعنی مرد بال کاٹتے ہیں عموماً، یا جو دوسرے زائد بال ہوتے ہیں بدن کے، وہ بال اگر کاٹنا ہو تو وہ ذوالحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے کاٹ لے، ناخن بھی کاٹ لے۔ اور یہ مستحب عمل ہے، وہ بھی اس کے لیے ہے جو قربانی جن کے اوپر واجب ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ بال ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ چکے ہوں۔ جیسے کہ ناخن کسی کے بہت زیادہ بڑھ گئے، بہت زیادہ، اب ذوالحجہ کا چاند دکھ گیا، اب اس نے کاٹے نہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، تو ایسے ٹائم پر تو ناخن پھر کاٹ لینا چاہیے، چاہے ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہو۔ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس میں میل کچیل بھرتا جا رہا ہے بہت زیادہ، اور ایک حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو پھر تو چاند دکھنے کے بعد بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر ضروری جو بال ہیں تو ان کی مدت جو ہے 40 دن ہے، کہ 40 دن سے اگر زیادہ ہو جائے تو فوری طور پہ ان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ذوالحجہ کا چاند دکھ گیا اور ابھی تک غیر ضروری بال صاف نہیں ہوئے ہیں اور 40 دن گزر چکے ہیں، تو پھر اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے، اس وقت تو پھر بالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے اپنے غیر ضروری بالوں کی اور ناخنوں کی اچھی طریقے سے صفائی کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں دوسرا جو عمل ہے وہ ہے عبادت کی کثرت۔ نماز ہے اور تسبیحات ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، دعا ہے، ذکر ہے، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کی کثرت کرنا ہے۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں جو عبادت کرتے ہیں تو اس معمول کو ہمیں بڑھا دینا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو ذوالحجہ کے مہینے میں اس کو ڈبل ٹبل چوبل ہم کر دیں، 2 کی جگہ ہم 10 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ ذوالحجہ کے علاوہ دنوں میں اگر ہم 1 پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہم 2 پارے کی 3 پارے کی تلاوت کر لیں۔ تو یہ عبادت کو ہم بڑھائیں، عبادت کی کثرت کریں۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے روزوں کا اہتمام کریں۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 دنوں کے روزے رکھنا سنت ہے۔ ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ اور ذوالحجہ کے 9 دنوں کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے۔ تو یہ سنت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور میں نے آپ کو ثواب بھی بتایا کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تو خاص فضیلت ہے۔ اگر کوئی 9 دن روزے نہیں رکھ رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو کم از کم کوشش کرے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھے، یعنی عید سے 1 دن پہلے جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یوم عرفہ کے عمل کے بارے میں بھی آیا کہ صحابہ کرام کے درمیان مشہور تھا کہ 10,000 دنوں کے برابر ہے، اس دن کی فضیلت 10,000 دنوں کی فضیلت کے برابر ہے۔ تو بہرحال
روزوں کا اہتمام کرے، اللہ جتنی توفیق دے، اگر توفیق دے تو 9 روزے رکھے، ورنہ کم سے کم 3 روزے رکھ لے، اور وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ اور اس کے بعد 5واں عمل ہے کہ ان دنوں میں ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرے، خوب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور ذکر میں بھی تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے تم فاکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تسبیح کا، تحمید کا، تحلیل کا اور تکبیر کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو۔ تو یہ اللہ کے ذکر کا خاص طور سے اہتمام کرے۔ اور ذکر تو بہت سارے ہیں، لیکن 4 ذکر ایسے ہیں جن کی کثرت کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ذکر ہے کلمہ تمجید، یعنی تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا سکتے ہیں۔ دوسرا ذکر ہے کلمہ توحید، جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور تیسرا ذکر ہے استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور چوتھا جو ذکر ہے وہ ہے درود شریف، اور درود شریف میں سب سے افضل ہے درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ درود نہ پڑھ سکے تو یہ کیا کرے کہ کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھ لے، اور بیچ بیچ میں کبھی کبھی درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا کرے۔ چھوٹے درود بہت سارے، ایک تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور ایک اور بہت اچھا اور آسان درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام بھی آ جاتا ہے، اور برکت کی دعا بھی آ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ صلاۃ ہو گیا، اور وعلی آل محمد، یہ آپ کی آل پر درود ہو گیا۔ پھر فرمایا وبارک وسلم، تو اس میں صلاۃ و سلام بھی آ جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت آسان اور چھوٹا درود شریف ہے۔ تو ذکر میں جو ہے ان 4 ذکر کے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو کلمہ تمجید ہے، تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ توحید یعنی چوتھا کلمہ، اور تیسرا استغفار ہے، اور چوتھا کلمہ توحید، اور چوتھا درود شریف ہے یعنی صلاۃ و سلام۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی محبوب کلمات میں سے ہے، اور عشرہ ذی الحجہ جو زندگی کے افضل ترین دن ہے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ترین دن ہے، ان دنوں میں ان کلمے کا اہتمام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمات ہر فضیلت تک پہنچانے والے ہیں۔ انسان میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہوتی ہے، انسان کے اعمال میں ہو یا انسان کی ذات میں ہو، جو کمی کوتاہی ہو، ان کمی کوتاہی کا ازالہ کرنے والے، ان کی تلافی کرنے والے اور ان کمی کوتاہی کو دور کرنے والے ہیں یہ کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسمانوں اور زمینوں کو نیکیوں سے بھر دینے والے، گناہوں کو مٹانے والے، رزق کو برسانے والے، رزق کی بارش کر دینے والے، اور نور کو بڑھانے والے، قیامت کے دن ترازو کو بھاری کرنے والے، یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور مزید فرمایا کہ بے شمار بیماریوں کا علاج، روح کی بہترین غذا، قوت اور عزت کے خزانے، محبت اور قرب کے ترانے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں رکھ دیے ہیں۔ یہ جنت کے باغات ہیں جن کے ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کی توفیق دے دی، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں سے ایک بہت بڑا خزانہ پا لیا۔ اسی طرح کلمہ توحید جو چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی بہت طاقتور کلمہ ہے۔
اس کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ روزانہ کم از کم ہمیں صبح شام 10 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں کچھ اضافے بھی ہے، یحیی و یمیت بیدہ الخیر، یہ بھی ہے۔ اور بازار میں اگر کوئی جاتا ہے تو بازار میں وہو حی لا یموت اس الفاظ کا اضافہ کر لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں۔ بازار میں اگر کوئی چوتھا کلمہ 1 مرتبہ پڑھ لے گا تو لاکھوں نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عطا فرماتے، لاکھوں نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ چوتھا کلمہ دل کا علاج ہے، دل کی طاقت ہے، آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بھاری ہے، غفلت کا علاج ہے، غفلت کا توڑ ہے، اور استقامت کا نسخہ ہے، جادو کا مکمل علاج ہے۔ اگر کسی پر جادو ہو چکا ہے، کسی پر آسیب ہے، کسی پر اثرات ہو چکے ہیں، کسی پر سایہ ہے، کوئی کسی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، یہ جتنی یہ کالی چیزیں ہیں، سفلی چیزیں ہیں، فرمائے کہ ان سب کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے کلمے میں رکھا ہے۔ اگر کوئی 100 مرتبہ روزانہ چوتھا کلمہ پڑھے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر کسی پر جادو ہو چکا ہے وہ روزانہ 100 مرتبہ چوتھے کلمے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات کو زائل کر دیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہو چکا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے، بیمار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گھل چکا ہے بیماری میں، فرمایا اگر وہ چوتھے کلمے کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ نور کا خزانہ ہے، یہ مبارک کلمہ چوتھا کلمہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وظیفہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو یہ وصیت کی ہے کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں اس کلمے کا اہتمام کرے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک اس کلمے سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ کلمہ ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کا ورد کیا ہے۔ اور حاجیوں کو فرمایا کہ اس کلمے کا ورد کرو، اور ایک حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جو صبح کے وقت ان کلمات کو پڑھ لے تو شام تک، اور جو شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جادو، جنات، اثرات، آسیب، نظر بد، حسد، یہ ساری چیزیں شیطان کے بعد ہی ہے، شیطان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی، اور ان سب چیزوں میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ تو جب ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو ہی ہم سے دور کر دیتے ہیں، شیطان ہم پر قابو نہیں پا سکتا ہے، شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، تو پھر دوسری کوئی چیز ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اللہ ساری چیزوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، شاید بخاری یا مسلم کی حدیث ہے، مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث ہے کہ جو ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اور اس رات میں شیطان سے اس کو بچا لیتے ہیں، حفظا من الشیطان، شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وظیفہ رہا ہے۔ جو اس کلمے کو پالے، اس کلمے کا ورد کرے، اس کلمے کی کثرت کرے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خزانہ دے دیا، اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی خیر اسے عطا فرما دی۔ تو یہ چند اعمال ہے۔ اسی میں جو ہے تسبیح سے مجھے یاد آیا کہ صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ان دنوں میں روزانہ اور یا رات میں جو ہے 1 مرتبہ یہ نماز پڑھ لیا کرے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے بہت مشہور نماز ہے، ترمذی وغیرہ میں اس نماز کا ذکر کیا گیا ہے، بہت فضیلت والی نماز ہے۔ 4 رکعت نفل نماز ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، اس طرح گویا 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ ہو جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، یا کم از کم پورے 10 دنوں میں 1 مرتبہ ضرور یہ نماز پڑھ لے، اور بہت مشہور نماز ہے، نہ معلوم ہو تو کسی سے پوچھ کر جو ہے اس کا طریقہ بھی سیکھ لے کہ کس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے۔ تو یہ چند اعمال ہے، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، آنے والے جمعہ سے یا آنے والے سنیچر سے جو ہے ذو الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ وہ آنے سے پہلے ہی ایک ٹارگیٹ بنا لے، ایک گول اپنے سامنے رکھے
کہ اس 10 دن کو مجھے کس طریقے سے وصول کرنا ہے، ان 10 دنوں میں کس طریقے سے مجھے اعمال کرنا ہے، کون کون سے اعمال کرنے ہیں اور کتنا کرنے ہیں۔ ابھی سے اگر نیتیں کر لیں گے، ابھی سے اگر ہم ٹارگٹ بنا لیں گے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو فضیلت والے دن آ رہے ہیں، ان فضیلت والے دنوں کو وصول کرنے کی اور ان میں خوب مقبول عبادت کرنے کی اور ذکر کی کثرت کرنے کی اور دیگر اعمال کی کثرت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ بھی لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی اور ان کو پانے کی اور ان کو وصول کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔